دیکھو دیکھو جہانگیر، وہی منظر، وہی شہر، بالکل وہی میرے خوابوں کا شہر اسلام آباد۔ آرام سے بیٹھو، حمیرہ نے خوشی سے تمتماتے لہجے میں کہا۔ میں کومنٹری کرتی ہوں۔ دیکھو یہ مارگلا کی پہاڑیاں ہیں اور اوپر جو تنہا عمارت دکھائی دے رہی ہے دامن کوہ ہے۔ اسلام آباد کی بلند ترین تفریح گاہ، اس وقت وہاں رونق نہیں ہوگی۔ آج شام تمہیں لے چلوں گی۔ وہ سامنے دیکھو فیصل مسجد، بہت وسیع اور بے حد خوبصورت۔ اسی کے احاطے میں ہمارے مرحوم صدر ضیاء الحق کی آخری آرام گاہ ہے۔ دائیں طرف چہرہ گھماؤ پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، یہ شکر پڑیاں کہلاتی ہے۔ دیدہ زیب تفریح گاہ ہے۔ باہر سے جو بھی سربراہ آتا ہے شکر پڑیاں کی پہاڑی پر ایک پودا لگاتا ہے۔ وہ سامنے پریزیڈنسی ہے، وہ اسمبلی ہال ہے اور ادھر پھیلی ہوئی عمارتیں سیکریٹریٹ ہیں۔ آہستہ آہستہ بولو میری جان، انو جھرجھراتی آواز میں بولی۔ آنکھیں دو ہیں اور مناظر بے شمار، جی بھر کر دیکھنے دو۔ تم ہی جانے کی جلدی میں ہو، حمیرہ بولی۔ میں تو چاہتی ہوں تم میرے پاس رہو اور جی بھر کر اسلام آباد کی سیر کرو۔ او مائی گاڈ، حمیرہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ آج تو فرائیڈے ہے، سپر مارکیٹ پوری نہیں کھلے گی۔ میں چاہتی تھی گھوم پھر کر تم اپنی چوائس خریدو۔ میری چوائس ایسی بھی نہیں ہے حمیرہ، انو نے جواب دیا۔ گزارے کے لیے جو مل گیا لے لوں گی۔ مارکیٹ واقعی بند نہ تھی نہ کھلی تھی۔ برآمدوں اور دکانوں میں زیادہ تر گاہک بیٹھے تھے۔ حمیرہ ایک بوتیک میں داخل ہوئی۔ انو نے 2 سوٹ اپنے لیے، ایک حمیرہ کی پسند کا اس کے لیے اور 2 سوٹ اس کی بیٹی سویرا کے لیے پیک کروائے۔ نہیں ہرگز نہیں، پیمنٹ کے لیے جب میں نے پرس نکالا تو حمیرہ نے میرا ہاتھ روک دیا۔ آپ میری ہی نہیں بلکہ میرے ملک کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم اچھے مسلمان نہ صحیح مگر اچھے میزبان ضرور ہیں۔ آپ بھی حمیرہ بہن مجھے ہی نہیں بلکہ تمام بھائیوں کو شرمندہ کرنا چاہتی ہیں۔ بھائی ساتھ ہوں تو بہن بس کا کرایہ بھی دینے کی مجاز نہیں ہوتی۔ چلیے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اس نے پرس چھوڑ دیا۔ انو کی پیمنٹ میں کروں گی اور باقی آپ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہم دونوں چونکہ سیلز مین کی موجودگی میں جھگڑا کر رہے تھے اس لیے اس نے الگ الگ کیش میمو بنا کر پیمنٹ وصول کی تھی۔ میرے لیے کوٹ پتلون اور 2 جوڑے شلوار قمیض اور ایک جیکٹ دونوں نے باہم پسند کر کے خریدے تھے۔ پرس لے کر پیمنٹ انو نے کی تھی۔ پھر دونوں نے چوڑیاں خریدی اور بچوں کے لیے چاکلیٹ لے کر واپسی کا سفر اختیار کیا۔ 1 بجے ڈاکٹر نواز واپس آیا۔ انو اور میں نے نیا لباس پہن رکھا تھا۔ لنچ لے کر ہم دونوں ملک نواز کے ساتھ نذیر بٹ سے ملاقات کرنے روانہ ہو گئے۔ نذیر بٹ الرؤف پلازے کے 3 فلور پر وسیع و عریض آفس میں موجود تھا۔ چونکہ حمیرہ ہمیں بتا چکی تھی کہ اس کا بزنس کیا ہے اس لیے سیکیورٹی کے نظام سے ہمیں کوئی حیرت نہ ہوئی۔ 3 مراحل سے گزر کر ہم اس کے سامنے پہنچے۔ بٹ صاحب نماز کے وقت قریب ہے۔ ملک نواز نے اندر جاتے ہی وال کلاک دیکھ کر کہا، آپ لوگ باتیں کریں، نماز کے بعد مجھے ایک مریض دیکھنا ہے، لہٰذا ان کو واپس پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ پھر وہ ہماری جانب دیکھ کر بولا، جہانگیر بھائی آپ کھلے دل سے باتیں کریں، اب رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ میں نے مسکرا کر سر کو اسباتی جنبش دی تو وہ ہاتھ لہراتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ نذیر بٹ دیو ہیکل سیاہ روح شخص تھا۔ میلی میلی سی زرد آنکھوں کو دیکھ کر کراہت کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے گھور کر انو کے سراپے کو دیکھا اور پھر انٹرکام پر جھک کر کھرکھراتی آواز میں بولا، 3 کریم کافی اور تمام کالز اپنے تک محدود رکھنا۔ جی، وہ کوہنیاں ٹیک کر آگے جھک کر مسکرایا۔ کیسا لگا ہمارا ملک؟ جتنا دیکھا بہت اچھا لگا، میں نے جواب دیا۔ حالانکہ اس نے انو کو مخاطب کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی زبانی آپ کی پرابلم معلوم ہوئی۔ بائی دا وے یہ روٹ اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے جبکہ انڈیا سے آپ بآسانی کشمیر جا سکتے تھے؟ ہم دونوں ایک ایجنسی کے منحرف ہیں۔ انو نے ایسی بات کہہ دی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن زبان سے بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کوئی بھی واپس نہیں بلا سکتا۔ جی ہاں بٹ صاحب، ہم دونوں ادھر سرکار کے ملازم تھے، نوبل کاز کی ملازمت چھوڑ دی۔ میں نے انو کی حماقت کو سنبھالنا چاہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے والد محترم کشمیر سے ہجرت کر کے ادھر آ چکے ہیں، ان سے ملاقات بھی ضروری ہے۔ یہ بات ہے، پھر اصل پرابلم ملاقات ہوئی نا؟ وہ سوال اگل کر بولا۔ ڈاکٹر صاحب خواہ ہی پریشان ہیں، ملاقات تو کوئی پرابلم ہی نہیں۔ آپ بزرگوں کی پارٹی اور نام نوٹ کروا دیں، 1-2 دنوں بعد وہ یہاں ہوں گے۔ ارشاد احمد ترابی، میں نے ابا جی کا نام بتایا۔ وہ زخمی تھے، ہو سکتا ہے وہ کشمیر سرجیکل اسپتال میں زیر علاج ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نواز کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ مجاہدین اور مہاجرین کو اسی ہسپتال میں رکھا جاتا ہے۔ ایک خوبرو نوجوان لڑکی ٹرے میں کافی کے مگ لیے اندر آئی، ایک مگ تینوں کے سامنے رکھ کر دبے پاؤں واپس چلی گئی۔ نذیر بٹ پر خیال انداز میں مگ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ میری بات کو مشروط نہ سمجھنا، وہ کافی کا سپ لے کر بولا،
میں آپ کو اتنی سہولتیں دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے بیمار والد صاحب کا یہاں علاج کروائیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ دیکھو میرے عزیزو، فلسفہ جہاد کبھی مؤثر تھا، لیکن وہ وقت گھوڑوں اور تلواروں کا تھا۔ ہر جنگ فریقین کی تعدادی قوت سے لڑی جاتی ہے۔ اس وقت کا انسان ڈاکٹر تھا، نہ انجینئر، نہ ہی ملازمت کی پابندیوں کا قیدی تھا۔ اس کی مصروفیت اور ذریعہ معاش جنگیں ہوتی تھیں۔ ایسے فارغ اور ضرورت مندوں کو مجاہدین کہا جاتا تھا۔ لیکن اب ہم 21ویں صدی کے مصروف اور عاقل انسان ہیں۔ ہمارے پاس وسائل نہیں، مصروفیات ہیں۔ آواز سے تیز رفتار جنگی جہاز، میزائل ہیں۔ کرسی پر بیٹھا ایک مریل سا آپریٹر بٹن دبا کر چشم زدن میں ہزاروں انسانوں کو بسم کر سکتا ہے۔ ایسے ماڈرن اور سائنسی دور میں جہاد کا فلسفہ دیوانوں کا خواب بن گیا ہے۔ مجھ سے زیادہ تم دونوں باخبر ہو ادھر کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ لاٹھیوں اور متروک بندوقوں کے مقابلے میں جدید اسلحے سے لیس انڈین آرمی ہے۔ کسی سپاہی کو ایک لاٹھی یا گولی لگتی ہے تو جواب میں پورا گاؤں قبرستان بن جاتا ہے۔ تم دونوں وہاں جا کر کون سا کارنامہ سر انجام دو گے؟ کشمیر کے مسلمانوں کی کیا مدد کرو گے؟ بس کسی کریک ڈاؤن کے دوران مار دیے جاؤ گے یا پکڑ کر عقوبت گاہ میں بند کر دیے جاؤ گے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، جذبات سے نکل کر میری باتوں پر غور کرو گے تو میری تائید کرنے لگو گے۔ ہم نے ملتجیانہ انداز میں ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو انو نے آنکھوں سے مجھے تیل کی دھار دیکھنے کا مشورہ دیا۔ بے شک آپ کی کسی بات کی تردید نہیں کی جا سکتی بٹ صاحب، انو بولی، لیکن جذبہ جہاد اپنی جگہ کل بھی اور آج بھی ایک حقیقت ہے۔ کشمیری ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے محکوم اسی جذبے کے تحت غاصبوں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ کیا افغان قوم نے اسی جذبے کی قوت سے دنیا کی ایک سپر پاور کا شیرازہ نہیں بکھیر دیا؟ میں ماضی کی بات نہیں کروں گی، بقول آپ کے ماضی کے انسان کا ذریعہ معاش ہی جنگ تھا۔ میں موجودہ قوموں کی بات کر سکتی ہوں۔ ہندوستان کی غلامی کا جوا کشمیری ہی نہیں بلکہ سکھ اور نہیں بھی وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ سکھوں کا حوالہ نہ دے۔ سکھوں کی جد و جہد کا انجام کیا ہوا؟ تمام تر سرکردہ لیڈر مار دیے گئے، کچھ کو حکومت نے خرید لیا۔ اب کیا ہے وہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کشمیریوں کے لیڈر بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ میری بات مان لو اور یہاں رہائش اختیار کر لو۔ ہاں تم کشمیریوں کی مدد کر سکتے ہو، دولت کماؤ اور ان کے لیے جدید اسلحہ خریدو۔ ان تک اسلحہ پہنچانے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ آزادی پتھروں سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جو اسلحہ انڈین آرمی استعمال کرتی ہے وہ تم لوگ مجاہدین کو فراہم کرو۔ یہ بھی تو جہاد ہے۔ اگر ہم آپ کی باتوں کی تائید کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے، ہم مطلوبہ دولت کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہاں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تم دونوں بقول ڈاکٹر نواز تربیت یافتہ کمانڈوز ہو، اپنی خدمات میرے حوالے کر دو۔ میں فی الحال دونوں کو 50,000 ماہوار اور رہائش دوں گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انو نے پوچھا۔ کسی ملازم کو سوال کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، اس نے کہا۔ لیکن ہم ابھی ملازم نہیں ہیں، بحیثیت پارٹی سودا کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ میں ایک ایسا بزنس کرتا ہوں جسے قانون کی زبان میں اسمگلنگ کہا جاتا ہے۔ اس نے بلا جھجک ہمیں اپنے بزنس سیکرٹ میں شامل کر لیا تھا۔ حالانکہ یہ بھی ایک بزنس ہے۔ میں ایک اصول کے تحت بزنس کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم مسلمانوں کی سب قومیں دشمن ہیں، اس میں ہندو سر فہرست ہیں۔ ہم اپنے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی حکومتیں مخالفین کو سیاسی جنگ سے تباہ کرتی ہیں، مجاہدین جنگ کرتے ہیں اور مجھ جیسے قوم پرست دشمن کی رگوں میں یہ زہر گھولتے ہیں۔ مقصد سب کا ایک ہی ہے، طریقہ کار جداگانہ ہے۔ ان دنوں میں 2 محاذوں کو مال سپلائی کر رہا ہوں، بھارت اور کشمیر میں برسر پیکار بھارتی فوج جو سکون کی تلاش کرتی ہے، میری ایک پڑی۔ اگر ہم اس غیر قانونی بزنس میں شامل نہ ہونا چاہیں تو انو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کوئی جبر نہیں کروں گا، وہ دوستانہ لہجے میں بولا۔ مجھے تم جیسے تربیت یافتہ باڈی گارڈز کی بھی ضرورت ہے۔ میری اور میرے مفادات کی حفاظت کرو۔ بلا واسطہ بات تو ایک ہی ہے بٹ صاحب، میں نے مسکرا کر کہا۔ ویسے پیشکش کا بہت بہت شکریہ۔ تم نے یہ نہیں پوچھا مسٹر جہانگیر کے انکار کی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ شیطانی مسکراہٹ میں بولا۔ کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بہت کچھ۔ وہ شیشے پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگا۔ یہاں کی ساری ایجنسیاں تمہارے پیچھے لگ سکتی ہیں۔ گرفتار ہونے کی صورت میں ایسے تہہ خانے میں ڈال دیے جاؤ گے جہاں سے تمہاری ہڈیاں بھی کھلی فضا میں نہ آ سکیں گی۔ اوہ، تو آپ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ انو شیرنی کی طرح غرائی، یہ جاننے کے باوجود کہ ہم کون ہیں۔ نہیں بی بی نہیں، نذیر بٹ نے نفی میں ہاتھ لہرایا، بلکہ دوست کے دوستوں کو متوقع خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ انو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی بہترین صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ حالات کے مطابق فوراً ایڑیوں پر گھومنے اور مد مقابل کو ڈاج دینے کا گر بھی جانتی تھی، جبکہ میں بہت جلد آگ پکڑ لیتا تھا۔
نذیر بٹ کی دھمکی نے میرے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ اگر انو ایڑیوں پر گھوم کر حالات کو کنٹرول نہ کرتی تو شاید میں سارا کام بگاڑ دیتا۔ سوری بٹ صاحب، وہ ایک دم ملائم ہوتی چلی گئی۔ ہم آپ کو غلط سمجھے، ہمارا خیال تھا آپ ہمیں دھمکا کر ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اس خلوص اور مہربانی کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، نذیر بٹ ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ مجھے بڑی ٹھنڈی مٹی لگی ہے، خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ میرے بزنس میں جذبات زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں خود بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی سوچنے سمجھنے کا پورا موقع دیتا ہوں۔ ہمیں کتنا وقت دیں گے جناب؟ انو نے ممنونیت سے پوچھا۔ قائل تو ذاتی طور پر میں ہو چکی ہوں، کچھ سوچنے کا وقت چاہوں گی۔ کل اسی وقت میں آپ کا یہاں انتظار کروں گا، اس نے کہا۔ تو پھر ایڈوانس کی درخواست بھی کل ہی کروں گی، انو نے ہتھیلیاں ٹیک کر اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی بھی بے اعتباری نہیں، بولیے کتنے میں کام چل جائے گا؟ 1 تنخواہ سر، انو نے نگاہیں جھکا کر بتایا۔ معذرت کی صورت میں سالم واپس، اور آفر اگر قبول کر لی تو آسان قسطوں میں ادا کی جائے گی۔ بیٹھو بیٹھو، میں دیکھتا ہوں اتنی رقم آفس میں ہے بھی یا نہیں۔ اس نے انٹرکام پر مسینہ کو اندر طلب کر لیا۔ 50,000 نقد دے کر مسینہ نے ایڈوانس پیمنٹ واؤچر پر ہم دونوں سے دستخط لیے اور گراؤنڈ فلور تک چھوڑنے گئی تھی۔ بٹ کی ہدایت پر پارکنگ لاٹ میں باوردی ڈرائیور منتظر تھا۔ ڈرائیور کی موجودگی میں خاموشی ہی بہتر تھی۔ یہ ایڈوانس کی کیا حماقت کر ڈالی تم نے؟ جو ہی ڈرائیور ڈراپ کر کے واپس مڑا، میں نے بالکل شوہرانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا سوچے گا کہ بھیک منگے ہیں اور آگے سے نخرے دکھاتے ہیں؟ نیرے مرد ہی رہو گے جہانگیر احمد، انو بولی۔ عقل کی چڑیا اس پنجرے میں ہمیشہ رکھا کرو۔ اس نے میرے سر پر چپت ماری۔ اس طرح اسے یقین ہو گیا کہ شکار نے کانٹا نگل لیا ہے، ورنہ وہ ہماری نگرانی کرواتا۔ جب واپس کرو گی تو بات پھر وہی ہوگی، میں نے کہا۔ اب اتنی بھی بھولی نہیں ہوں کہ ہاتھ آئی رقم واپس کر دوں، اس نے کہا۔ پھر میں نے کہا ابھی بہت وقت ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بس مجھ پر چھوڑ دو، میدان میں نکل آئے ہیں تو کھیل تماشا ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ رات کے کھانے پر ڈاکٹر نواز نے ملاقات کے بارے میں پوچھا تو انو ہنسی مذاق میں اسے ٹال گئی تھی۔ میرا دل ہول ہو رہا تھا، طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ انو کیا تھی، کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ اس نے مجھے بھی انگلیوں پر نچایا ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک حادثے کی پیداوار تھی۔ میں نے اسے اتنا ہی دیکھا اور سمجھا تھا جتنا اس نے چاہا تھا۔ اس کا ماضی کیا تھا، وہ کس فطرت پر زندہ تھی، یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ اتنا ہی کتاب اور تجربوں نے پڑھایا اور بتایا تھا کہ آدمی اپنی اصل فطرت پر قائم رہتا ہے۔ اگر کوئی حادثہ اسے بدل بھی ڈالے تو اس کی فطرت گہرائیوں میں چلی جاتی ہے، لیکن ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اگر انو فطرتاً زرپرست اور وقت کی غلام تھی تو وہ مجھے چھوڑ سکتی تھی۔ جس مقصد کو لے کر میرے ساتھ چلی تھی، اس سے منہ پھیر بھی سکتی تھی اور دولت کی چمک اسے نذیر بٹ کے سامنے جھکا بھی سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے 2 ٹوک باتیں کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنا ارادہ اور اپنا مشن نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر اس کا ساتھ چھوڑنا ہی تھا تو وقت کیوں برباد کرتا؟ کھانے سے فارغ ہوتے ہی حمیرہ بچوں کو ہوم ورک کرانے چلی گئی اور ڈاکٹر نواز کہیں نکل گیا تھا۔ کمرے میں ہم تنہا تو تھے، مگر بالکل ساتھ والے بیڈ روم میں بڑی بھی موجود تھی۔ آؤ لان میں تازہ ہوا میں تھوڑا وقت گزار آئیں۔ میں جانتی ہوں تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں، انو شرارت سے مسکرائی۔ بندہ خدا صبر کرو، ہوگا وہی جو خدا کو تمہیں منظور ہوگا۔ میرے پہلو میں چلتی وہ لان میں اتری تو میں پھٹ پڑا۔ دیکھو انیلا، تم میری دبیل نہیں ہو بلکہ میری محسنہ ہو۔ میں زیادہ دیر بدگمانیوں میں نہیں رہنا چاہتا۔ تم آزاد ہو کر جو چاہو فیصلہ کرو، بلکہ میری دلی خواہش ہے تم اس جلتی وادی میں قدم نہ رکھو۔ میں تنہا ہوں گا تو زیادہ آسانی کے ساتھ کام کروں گا۔ اگر گستاخی کا خیال مانے نہ ہوتا تو میں کہتی کہ کر چکے اپنی بکواس۔ وہ چلتے چلتے رخ بدل کر بولی، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیوں آئی ہوں؟ اپنی جان کے خوف سے، کسی خزانے کی تلاش میں، یا ملازمت کرنے؟ نہیں مسٹر جہانگیر، ان میں سے ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ مجھے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی سے کبھی دلچسپی نہیں رہی، نہ اب ہے، اس لیے کہ میں پیدائشی انڈین ہوں، کشمیر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سچی بات سن لو اور اپنا فیصلہ سنا دو۔ میں صرف اور صرف تمہارے لیے ماں، وطن، عہدہ اور روشن مستقبل چھوڑ آئی ہوں، لہٰذا تم اگر دہکتے جہنم میں بھی جاؤ گے تو مجھے ساتھ دیکھو گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے دامن چھڑاؤ گے تو روایتی محبوبہ کی طرح تعاقب نہیں کروں گی، یہ سوچ کر پلٹ جاؤں گی کہ تم میرے نصیب میں ہی نہ تھے۔ ٹیوب کی دودھیا روشنی میں انو کا چہرہ مجھے نور کا حالہ دکھائی دینے لگا تھا۔
میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انو جیسی بالغ نظر اور خود کو بڑی شے منوانے والی مجھ جیسے عام شخص سے اتنی جلدی متاثر ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے جب بھی چلتے چلتے اور خطرات کے درمیان سوچا تھا، اتنا ہی سوچا تھا کہ حالات کے طوفان نے ہمیں اٹھا کر وقت کی لہروں کے سپرد کر دیا ہے، ان میں کسی کی ذہنی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب میں تمہارا فیصلہ سننے کی منتظر ہوں جہانگیر۔ اس نے مجھے خیالات کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال لیا۔ کیا مجھے ساتھ رکھو گے؟ مجھے کچھ سنبھلنے دو انیلا۔ میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا، ابھی مت ضد کرو، میں سوچنے کے قابل بھی نہیں ہوں، تم نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ ابھی بھی انہونی بات نہیں کی میں نے، اس نے کہا۔ ہاں لیکن میں کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا عمر کے فرق کے باوجود تم اور جمشید پاشا ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے جہانگیر، وہ مجھے پوجنے کی حد تک چاہتا ہے اور میں ابھی اسے اتنا چاہتی ہوں جتنا کوئی ماں اپنے بیٹے کو چاہ سکتی ہے۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ پھر میری آبزرویشن ٹھیک ہوئی نا؟ میں نے کہا۔ خیر چھوڑو، پاشا کی یاد کے ساتھ بہت سے خدشے چمٹ گئے ہیں، اگر انہوں نے اسے پکڑ لیا تو بڑی اذیتیں دے رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے اس نے جو بتایا وہ ان لوگوں نے ٹھیک پایا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ اب ہمیں آنے والے وقت کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ انو میرے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بولی، سفری دوستی کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر سواری کی جائے۔ جانتے ہو ان لوگوں نے بچوں کا بیڈ روم ہمارے لیے خالی کر دیا ہے، بچے دادی کے ساتھ سوتے ہیں۔ ہاں کل ہمیں بہر صورت یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن اصل معاملہ نذیر بٹ کا ہے۔ ہمارا جواب معذرت ہی ہوگا، اس کے بعد اگر اس نے اپنی دھمکی پر عمل کیا تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک حل ہے، انو نے جھک کر ایک پھول کو سونگا۔ شرط یہ ہے کہ تم میری نیت پر شک نہ کرنے لگو۔ کیا میں تم پر شک کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ ہاں کر بھی سکتے ہو، مرد کا کیا بھروسہ، وہ میرے ساتھ مڑتے ہوئے بولی۔ زبان سے کچھ نہیں کہو گے تو دل میں سوچ سکتے ہو۔ میں نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں وقتی طور پر نذیر بٹ کی پناہ قبول کر لینی چاہیے۔ صرف میں اس کی ملازمت قبول کروں گی، معاہدے کے مطابق وہ رہائش فراہم کرے گا۔ ہم ہوٹلوں میں رہنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، سر چھپانے کی جگہ اور ایک بااثر شخص کا حوالہ، دونوں باتیں ہمارے مفاد میں ہیں۔ تم سہولت کے ساتھ ابا جی کو تلاش کرو، مل جائیں تو ان سے زبیدہ کے بارے میں معلومات حاصل کرو، پھر ہم نذیر بٹ کے ذریعے آگے جانے کا محفوظ راستہ بنا لیں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے جواب دیا، کیونکہ اس کی تجویز حسب حال تھی۔ مجھے واقعی وقت اور ذرائع کی ضرورت تھی۔ میں پاکستان جیسے ملک میں انو جیسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو بے سر و سامانی میں ساتھ لگائے مارا نہیں پھرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو بٹ جیسے خطرناک شخص کی رحم و کرم پر تنہا بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب کیا سوچنے لگے ہو؟ مجھے خاموش پا کر انو نے پوچھا۔ کہہ دو جو کہنا چاہتے ہو، اس نے کہا۔ جانتی ہو نذیر بٹ جیسے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں بہت اچھی طرح، انو نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ نذیر بٹ بھی جانتا ہوگا کہ ہم جیسے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ خود کو اس شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکو گی تو میں مطمئن ہوں۔ میں اس سے بڑے شیطانوں سے نمٹ چکی ہوں، انو بولی۔ پھر برا شخص بزدل ہوتا ہے، برائی انسان کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے، قوت اور روشنی تو صرف نیکی میں ہوتی ہے۔ پھر خاتون خانہ بچوں سے فارغ ہو کر لان میں آ گئی تو ہماری باتوں کا موضوع بدل گیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ہم ان کی ایک کوٹھی کرائے پر لے کر اسی شہر میں چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیں۔ اس نے اپنی فل سپورٹ کا بھی یقین دلایا تھا۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔